نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا۔ یہ وہ قرآن پاک کی عظیم آیت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک جمعہ کے عربی خطبہ کے اندر آپ اس آیت کو سماعت فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اسلام کا عالمی پروگرام، قرآن کا منشور، قرآن کا خلاصہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ عربی خطبہ کے اندر جمعہ میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یاد دہانی کرائی جائے۔ اور یہ عظیم آیت ہے۔ مفسر قرآن تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت کی جمعیت اور جامعیت اور اس آیت کی تاثیر سے حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اقسم بن سیفی تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اپنے قبیلہ اور برادری کے سردار تھے کہ میں خود جانا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ قوم نے کہا کہ آپ خود نہ جائیں، آپ ہمارے سردار ہیں، کہ ہم اپنی قوم میں سے 2 سمجھدار، ذہین، فطین آدمیوں کو بھیجتے ہیں، وہ آپ کا نمائندہ بن کر آپ کے نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اور اقسم بن سیفی نے ان 2 آدمی کو سمجھایا کہ میری طرف سے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کریں، من انت وما انت، آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔ تو جب وہ 2 آدمی آئے، اقسم بن سیفی کی طرف سے وہ قاصد بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلا سوال کیا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو پہلے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر آپ نے ان دونوں کے سامنے سورۃ النحل کی یہ آیت تلاوت کی، اور بار بار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں کو یہ آیت یاد ہوگی۔ واپس اقسم بن سیفی اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سوال کیے تھے اس کے جوابات اقسم بن سیفی تک پہنچائے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ تو اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے، رذیل اور برے کاموں سے روکنے کی دعوت دیتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم سب سے پہلے جا کر اس نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم لوگوں سے پیچھے نہ رہو۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ
حضرت اقسم بن سیفی اور آپ کی پوری قوم اور قبیلہ اور برادری کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنی۔ یہی وہ آیت ہے کہ جو اس آیت کی وجہ سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر ایمان قرار پکڑا۔ یہی وہ آیت ہے کہ جو ولید بن مغیرہ جو آپ کا ذاتی دشمن تھا، خون کا پیاسا تھا، اور جب اس نے یہ آیت سنی اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا واللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا وہ کسی شاعر کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، وہ ایسا کلام ہے جو آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کسی سے۔ گویا کہ یہ آیت اسلام کا منشور ہے، اسلام کا دستور ہے، اسلام کا اصلاح عالم کا 6 نکاتی پروگرام ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے قابلین میں سے گزرے ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ سکھ خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ہدایت دی، اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد قرآن و سنت کو سیکھا، اور پھر قرآن کی تفسیر پڑھی، اور پھر ان سے ہزاروں علماء قرآن کی تفسیر سے مستفید ہوئے۔ لکھا ہے کہ 7,000 علماء نے ان سے فیض حاصل کیا قرآن کی تفسیر پڑھتے۔ اور جب آخری عمر کے اندر حرم مکہ کے اندر درس قرآن دیا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے، آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں حرم پاک کو چھوڑا اور واپس سندھ آئے اور کہنے لگے کہ اس عمر کے اندر کوئی حرم پاک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن میرے سینے کے اندر قرآن کا پروگرام تھا، میرے سینے کے اندر عالم اسلام کا ایک اصلاحی پروگرام تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں اپنی سندھی بھائیوں کو، ایمان والوں کو اپنے ملک کے اندر جا کر ان کو قرآن کا یہ منشور، قرآن کا یہ پروگرام بتا دوں۔ تو یہ وہ عظیم آیت ہے کہ اس آیت کی وجہ سے، اس آیت کی تاثیر کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس آیت کی تاثیر کی وجہ سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان قرار پکڑا۔ اس آیت کی تاثیر کی وجہ سے حضرت اقسم بن سیفی اسلام میں داخل ہوئے۔ اس آیت کی وجہ سے اقسم بن سیفی کی پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی، اور اس آیت کی تاثیر کی وجہ سے ولید بن مغیرہ جیسا ذاتی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی اسلام کی تائید اور اسلام کی تعریف کرنے لگا، اور اس کلام کی تعریف کرنے لگا کہ ایسا کلام میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کو یاد کرنے سے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ غور و فکر کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کو پڑھے، اس آیت کو سمجھے، اور ہر شخص صبح جانے سے پہلے قرآن پاک کی یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 اس آیت کی تلاوت کرے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو ضرور انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اپنے اس بندے کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا۔ ضرور اس آیت کی تاثیر کی وجہ سے اپنے اس بندے کے کام آسان فرما دے گا، اور اس آیت کی تاثیر کی وجہ سے اپنے اس بندے کے ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ واسطہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔